کچھ اعتراض بھی ہوتے ہیں، کچھ اعتراض بھی ہوتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے قربانی کرو گے تو یہ تو جانور سارے کے سارے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم اس طریقے سے قربانی کرو گے تو سارے جانور ختم ہو جائیں گے۔ یہ تمہارا مذہب کیسا مذہب ہے؟ ایک بے منہ کے جانور کو تم کھا جاتے ہو، ذبح کر ڈالتے ہو۔ اس طریقے کی باتیں آپ کو اپنے فرینڈ سرکل کے اندر سننے کو ملتی ہوں گی، خاص طور سے جو غیر مسلمین ہیں وہ اسلام پر، مسلمانوں پر اس مہینے میں اور اس تہوار کے آنے پر اس طریقے کی باتیں کستے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی بھی جانور کو آپ ذبح کر ڈالو، بلکہ اللہ نے مخصوص جانور اور مخصوص عمر والے جانور ان کی اجازت دی ہے کہ ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اللہ نے ان کی نسل میں برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک کتا، ایک کتیا 3-4 بچے دیتی ہے، مگر اس کی نسل میں برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کئی جانور کئی بچے دیتے ہیں مگر ان کی نسل میں برکت نہیں ہے۔ مگر بکری 2 یا 3 بچے ہی دیتی ہے، زیادہ تر تو ایک ہی دیتی ہے یا 2 دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ نے اس کی نسل میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے، ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ ایک سال میں جو پوری دنیا میں قربانیاں ہوتی ہیں وہ سمجھ لیجئے 7 کروڑ سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ 7 کروڑ، یعنی یہ تو صرف قربانی کے دن ذبح ہو رہے ہیں، اور روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہوں گے یہ اللہ جانے۔ اور آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا بکرا منڈی گیا اور خالی ہاتھ آ گیا، وہاں تو کوئی بکرا ہی نظر نہیں آیا۔ اللہ نے اس جانور کی نسل میں اللہ نے برکتیں بھی عطا فرما دی ہیں۔ اور دیکھیے، آپ کے ذہن کو تھوڑا اور قریب کروں، وہ جانور جو چڑیا گھر میں رہتے ہیں، جن پر لاکھوں ہزاروں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، گورنمنٹ ہزاروں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جو ہاتھی ہیں نا، ہاتھی، ان ہاتھیوں کی تعداد جب کاؤنٹ کی گئی تو 30,000 سے زیادہ ہاتھی نہیں نکلے۔ کتنے؟ 30,000 سے زیادہ ہاتھی نہیں نکلے۔ اور اسی کے ساتھ اور اس جانور پر بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور BBC کی ایک رپورٹ آپ کو اور بتاؤں، 2011 کی ہے، ہندوستان میں جو شیر ہیں، شیر، ان کی جو تعداد ہے وہ تو صرف 1700 ہے، صرف 1700۔ پورے ہندوستان میں جو شیر ہیں ان کی تعداد صرف 1700 ہے۔ 2011 میں گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا کہ کسی طریقے سے 2022 تک یہ شیر جتنے ہیں یہ اس کے ڈبل ہو جائے، یعنی ابھی ڈبل بھی نہیں ہو پائے ہیں۔ یعنی جن جانوروں پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، جن جانوروں پر بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے ان کی نسل میں برکتیں نہیں رکھی۔